بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی، یہ انکشاف ہوا ہے کہ حکومت اس حوالے سے پچھلے 2 دنوں سے جھوٹ بول رہی تھی کہ سارے معاملات آئی ایم ایف سے طے ہو گئے ہیں۔ آئی ایم ایف نے عمران خان کے لیٹر کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور $1.1 بلین کی جو ٹرینچ ہے وہ بس عنقریب ملنے والی ہے۔ یہ حکومت پاکستان کا ایک پریس ریلیز تھا جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 26 اہداف مقرر کیے تھے آئی ایم ایف نے اور 25 جو ہیں وہ پورے کر لیے ہیں، اور بالکل اس وقت جو آئی ایم ایف ہے وہ قرضے کی جو لاسٹ ٹرینچ ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے اور آلموسٹ ایوری تھنگ از سیٹلڈ۔ آئی ایم ایف نے اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے رپورٹڈلی، اور حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ آپ نے یہ کس طریقے سے یہ پریس ریلیز جاری کر دی ہے جس میں یہ دعوے کیے گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں تھا، جو حکومت کے حامی جرنلسٹ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، انصار عباسی صاحب نے ایک کالم لکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ بس اب، اور پورا 1 ٹریلین تک کا وہ لے گئے کہ کس طرح سے پیسے آئیں گے، کس طرح سے جائیں گے، اور یہ حکومت جو ہے کس طرح سے ڈیلیور کرے گی، اور اب خطرہ جو ہے صرف اسی چیز سے ہے کہ کہیں حکومت کی جو پرفارمنس ہے اگر وہ خراب رہی تو پھر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا یہ جھوٹ ہے، یعنی شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو اس طرح کے تھیسز دیتے ہیں کہ بس اگر یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یہ کر دے گی، یہ کر دے گی تو بس لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جو ایک عمران خان کے ساتھ لوگوں کی جو محبت ہے، جس کی بنیاد غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہے، جس کی بنیاد پاکستان کی ایک آئیڈینٹی ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جئیں، وہ سارے کا سارا معاملہ ایک سائیڈ پہ یہ لوگ رکھ رہے ہیں اس وقت، اور پورے میڈیا میں یہ تاثر ہے کہ بس جی یہ تو جناب بڑا مل کے یہ گورنمنٹ کریں گے اور مل کے حکومت کریں گے اور عوام کے لیے کام کریں گے، اور بس اب عمران خان تو ختم ہو گیا اور یہ سارا نظام جو ہے یہ 5 سال کے لیے ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ راکٹ سائنس پی ڈی ایم کے یہی لوگ ہیں، یہی شہباز شریف ہیں، یہی سارے ہیں، اور وہ رمدے کا خاندان سے ہے نا، محمد اورنگزیب، وہ کون سا تیر چلائے گا؟ وہ ایک سٹوج ہے، وہ بھی ویسٹ کا، جو پاکستان سے اپنی شہریت چھوڑ کے چلا گیا ڈچ، اور اب وزارت ملی ہے اس کو تو وہ اپنی شہریت اس نے کہا چھوڑو جی ڈچ اور میں پاکستان کے ساتھ ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے میں آپ کو بتاؤں، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ یہاں پر بھی ناکام ہوگا اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کی ریالٹیز کا۔ اور رمدے خاندان کا چشم و چراغ ہے، شریف خاندان کے بڑے کلوز ہے، یہ اس کو لے آئے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو۔ ایک تاثر یہ بھی دینے کی کوشش کی ہے جی کہ پتہ نہیں ہمیں تو زبردستی سے امپوز کیا گیا۔ یہ سب انہی کے اپنے چٹے بٹے ہیں، سب انہی کے لوگ ہیں یہ سارے۔ تو وہ جو ایک کہانی بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف نے اس پر بڑی شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آپ پلان دیں، یہ جو ریئل اسٹیٹ کا ہے یا یہ جو ریٹیلرز ہیں ان کو آپ نے ٹیکس نیٹ میں کیسے لے کے آنا ہے، آپ ہمیں وہ پلان بتائیں۔ اور اس میں جو ایک سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے اس حکومت کے لیے، اپنے طور پر انہوں نے بڑی کچھ چالاکی کی ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے مسلم لیگ نون۔ پیپلز پارٹی وزیر اعظم کو اس نے ووٹ دیا ہے، پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ وفاق میں حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک ایسی جماعت سے بات کر رہا ہے جو پاکستان کی حکمران جس کو بنایا گیا ہے، جس کے پاس 25% بھی سپورٹ نہیں ہے پاکستانی عوام کی، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ باہر ہے۔ پیپلز پارٹی بھی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے مرکز میں، اور ہم تو صرف وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے۔ اور پھر اس بات کی ابھی کیا گارنٹی، آئی ایم ایف نے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے کہ جس طرح یہ ابھی ارسا کا جو چیئرمین ہے اس کی تعیناتی کی شہباز شریف صاحب نے، اور سندھ گورنمنٹ نے اس پر شدید اعتراض کیا، اور بالآخر یہ نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا وفاقی حکومت کو۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو نون لیگ معاہدہ کرے گی آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو پیپلز پارٹی بھی اون کرے گی؟ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ نجکاری کی جائے، آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ سب کچھ بیچا جائے، علیم خان یہ کہتے ہیں کہ 20 ادارے ہیں کم از کم جو فوری طور پر بیچنے ہیں، اور پی آئی اے جو ہے وہ بالکل اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں کرنے دینا۔ اچھا، اب یہ جو پرائیویٹائز یہ جو ادارے نہیں ہو رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا تحریک استحکام پاکستان والے کوئی پاکستان کی محبت میں یہ کر رہے ہیں۔
ہر شخص اس کو لینا چاہتا ہے۔ آصف زرداری کی پرانی جو ہے وہ نظریں ہیں پی آئی اے پر۔ روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ بھی پی آئی اے کا حصہ ہے، فرانس کا ہوٹل بھی پی آئی اے کا حصہ ہے۔ تو انہوں نے تو ایک پی آئی اے کے کپتان کو بھی اسی لیے پی آئی اے کا چیئرمین لگایا تھا، ٹرکش ایئر لائنز کو روٹس بھی دیے تھے پی آئی اے کے۔ زرداری صاحب نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو لے لیں۔ نواز شریف کی بھی اسی بات پر کوشش اور تمنا کہ پی آئی اے کو ہم لے لیں۔ اس ادارے کو کمزور اس لیے کیا گیا، اس پہ سارا یہ 2 نمبری اس لیے کی گئی کہ تاکہ اس کی پرائس بہت کم ہو جائے اور پھر اس کو خرید لیا جائے۔ شاد خاقان عباسی ان کو بنایا گیا پی آئی اے کا چیئرمین، تو اس کے بیچ میں سے ایئر بلو نکل آئی۔ یہ ساری جو علیم خان کی اپنی خواہشات ہے چیزیں لینے کی، تو یہ پرائیویٹائز کر پاکستان کو بیچنا چاہتے ہیں اور سستے داموں بیچ کر یہ سب پراپرٹیز اور یہ سارے بزنسز لینا چاہتے ہیں۔ اب اس میں ان کا جھگڑا، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو اوکے نہیں کریں گے۔ اگر پی آئی اے ملے زرداری صاحب کو یا ان کے کسی فرنٹ مین کو تو اٹس فائن، اس کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی۔ یہی نواز شریف صاحب کا ہے، یہی کچھ دیر پہلے ریپورٹڈلی میاں منشا صاحب چاہتے تھے اس ایئر لائن کو لینا، اب علیم خان صاحب کس کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ سارے معاملے آئی ایم ایف کے سامنے ہیں۔ گڈ گورننس کا معاملہ ابھی سامنے ہے، جو الیکشن جو ڈسپیوٹ ہیں اس کی ریزولیشن جو ہے وہ سامنے ہے۔ تو ان حالات میں حکومت پاکستان نے جھوٹ بولا کہ جناب آئی ایم ایف کے تو ہم نے ساری شرائط پوری کر دی ہیں اور بس سب گڈی گڈی ہے۔ سخت انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا آئی ایم ایف نے ریپورٹڈلی میٹنگز میں، اور حکومت پاکستان سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے کیسے یہ پریس ریلیز جاری کر دی کہ جی سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، اور پھر یہ انصار عباسی، آپ کالم پڑھ لیں، ہو پورا ایک نقشہ کھینچا، ایسا لگا کہ جیسے یہ شہباز شریف کل کوئی پیدا ہو کے نئی چیز اوپر سے آ گئی ہے۔ یہ تو 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت میں انہوں نے جو واٹ لگائی، پھر یہ جو نگران وہی محسن نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہی اسٹیبلشمنٹ والے احد چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کا کنٹینیوشن ہے ساری کی ساری نگران حکومت جو ہے اس کی پی ڈی ایم 1 کی۔ تو اب یہ کون سی انہوں نے اتنا ٹریننگ لے لی ہے اور یہ سارے پاکستان کے مسائل حل کر دیں گے؟ جیسے عمران خان نے کہا، جھوٹ بول کر لوگوں کو یہ احساس یا یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس یہ جو الیکشن کے نتائج تھے یہ فائنل ہیں اور اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا پورا پلان ہے، پورا احتجاج ہے، اور اس میں پورے کا پورا ایک اتنی ریزسٹنس کہ یہ جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ہے اس کو واپس لیا جائے گا۔ اور آئی ایم ایف کا جو دفتر ہے واشنگٹن میں، وہاں پر بھی شہباز گل جو ہیں وہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بھلے وہ لوگ کم ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کی اپنی جو گائیڈ لائن ہے، آئی ایم ایف کے اپنے جو اصول ہیں، وہ آپ پاکستان کو قرضہ دیں، پاکستان کی مدد کریں، لیکن ان گائیڈ لائنز کو، ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے عوام کا جو حق ہے، جو ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، انہیں وہ دلوائیں۔ اور پھر اگر آپ پاکستان کو قرضہ دے رہے ہیں تو پاکستانی عوام کے جو حقیقی نمائندے ہیں ان سے آپ بات کر کے ان کے ساتھ ڈیل کریں۔ یہ جو جعل سازی پر مبنی حکومت ہے، اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کرے، پاکستان کے لوگوں کے لیے قرضہ لے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔